ہربل اینڈ ہجامہ گائیڈ میں آج ہم اخلاط کی بات کریں گے کہ کس طرح جب کسی خلت کا جسم پر غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کی زیادتی سے پیدا ہونے والے جو امراض ہوتے ہیں ان کی صورت میں ہجامہ کن مقامات پر کرنا چاہیے۔ طب یونانی میں اخلاط کو بنیادی مقام حاصل ہے اور ہر طبیب ان کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ جتنے بھی امراض پیدا ہوتے ہیں ان میں اخلاط کا عمل دخل ہوتا ہے۔ پیچیدہ اور پرانے امراض میں اخلاط کا بگاڑ کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فاسد اور ردی خلتیں کبھی جلد میں سطح پر اور کبھی گہرائی میں واقع ہوتی ہیں۔ ایک ہجامہ معالج کو جب ان اخلاط کا علم ہوگا تو وہ امراض کے خاتمے کے لیے ان کے مطابق ہی ہجامہ کے صحیح مقام کا انتخاب کر سکے گا اور اس پر گہرا یا سطحی کٹ استعمال کرے گا۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے ہجامہ معالج کو اخلاط کی علامات کا اچھے طریقے سے ادراک ہونا چاہیے۔ ہر خلت کے غلبے کی علامات مختلف اور جدا جدا ہوتی ہیں اور جس خلت کا غلبہ ہوتا ہے اس کی علامات اور ان کی نوعیت کے مطابق ہی کسی ماہر طبیب کو ہجامہ کیا جانا چاہیے اور ہر خلت جس عضو میں اپنا مسکن بناتی ہے اس عضو کے ہجامہ کا لحاظ رکھا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر صفرا کا مقام جو ہے وہ پتا ہے، بلغم کا مقام دماغ اور ہڈیوں کے جوڑ ہیں، سودا کا مقام تلی ہے اور خون دل سے نکلتا ہے، پورے بدن میں گردش کر کے واپس دل میں ہی آتا ہے۔ اخلاط میں سب سے پہلے جو ہے ہم بلغم کی بات کرتے ہیں۔ بلغمی خلت کی زیادتی کی صورت میں مریض کا مزاج ہمیشہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اسے سرد امراض کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کو ٹھنڈی اشیاء موافق نہیں آتی۔ مثال کے طور پر تر گرم اور تر سرد اغذیہ مثلاً ٹھنڈے شربت، دودھ، دہی، چاول، شلجم، کدو، گاجر، مولی، کھیرے اور تمام میٹھی اشیاء۔ اگر ہم غلبہ بلغم کی علامات کی بات کریں تو ایسے لوگوں کے بدن میں اعتدال سے زیادہ سفیدی اور ڈھیلا پن ہوتا ہے، چھونے سے بدن میں نرمی یا پلپلا پن معلوم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ منہ سے لعاب دہن بکثرت اور گاڑھا خارج ہوگا۔ پیاس ایسے لوگوں کو کم لگتی ہے، ان کا ہاضمہ عموماً خراب رہتا ہے اور کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہیں۔ پیشاب کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں میں نیند جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، بدن میں سستی رہتی ہے، اعصاب ڈھیلے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یادداشت جو ہے وہ کافی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں میں بال وقت سے پہلے ہی سفید ہونے لگتے ہیں۔ اگر طبیب ایسے مریض کی نبض کو چیک کرے تو نبض میں کافی زیادہ نرمی محسوس ہوگی اور دیر سے حرکت محسوس ہوگی۔ ایسے لوگ عموماً خواب میں پانی، نہریں، برف، بارش اور گرج کے ساتھ اولے پڑتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ اگر ایسی علامات کے ساتھ کوئی مریض ہجامہ کے لیے آئے تو طبیب بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ ایسا شخص بلغمی خلت کے غلبے کا شکار ہے۔ تو ایسی صورت میں ہجامہ کے کچھ ایسے مقامات ہیں جن پر لازمی ہجامہ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جس بیماری کے لیے مریض ہجامہ کروانا چاہتا ہے ان پوائنٹس پر ہجامہ کرنا چاہیے۔ تصویر پر دیے گئے مقامات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان جگہوں پر ہجامہ کرنا بلغمی خلت کے غلبے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی طبیب ان مقامات پر ہجامہ کرے گا تو مریض کو بہت زیادہ جلدی اثر ہوگا اور وہ اپنی صحت میں بہت جلدی اچھائی محسوس کرے گا۔ ہجامہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر طبیب مریض کو کچھ ادویہ بھی دے تو مرض میں تیزی سے افاقہ ہوتا ہے۔ تمام بلغمی یعنی کہ سرد مزاج مریضوں کے لیے ایک مجرب طبی نسخہ ہے جس کو ہر طبیب کو اپنے مریضوں کو ضرور دینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے لونگ 2 تولہ، جاوتری 2 تولہ، دار چینی 2 تولہ، مال کنگنی 2 تولہ، پان کی جڑ 2 تولہ، تیز پات 2 تولہ، مغز جائفل 2 تولہ، تخم ہرمل 2 تولہ، اجوائن دیسی 2 تولہ اور اس کے ساتھ ساتھ نمک خوردنی 2 تولہ۔ تمام ادویات کا سفور بنا لیجئے۔ 2 سے 3 ماشا تک دن میں 3 بار مریض کو پانی کے ساتھ کھانے کی ہدایت دیجیے۔ یہ نسخہ تمام بلغمی اور سرد امراض کے لیے لاجواب دوا ہے۔
اس کے استعمال کرتے ہی جسم سے ٹھنڈک کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوا ضرورت کے مطابق چند یوم سے لے کر 1 سے 2 مہینے تک بھی کھلائی جا سکتی ہے۔ بالخصوص نزلہ، زکام، بلغمی، بخار، پیشاب کی زیادتی یا پھر جن لوگوں کو بستر پر پیشاب کرنے کی عادت ہو جائے، جسمانی کمزوری، لو بلڈ پریشر، جن لوگوں کا جسم ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہے، خصوصاً ہاتھ اور پاؤں، کچے پہانے آتے ہوں اور خاص طور پہ بچوں میں اگر سوکڑے کا مرض ہو، تو ان تمام امراض کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ ہر بلغمی مزاج کے مریض کے لیے یہ بہت بہترین ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جب بلغمی خلت کے غلبے والا مریض جب آپ کے پاس ہجامہ کروانے کے لیے آئے تو آپ محسوس مقامات پر ہجامہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ نسخہ بھی لازمی دیں تاکہ جلد از جلد وہ اپنی صحت میں تبدیلی محسوس کرے۔ یاد رکھیں کہ ہجامہ جو ہے وہ انتہائی بے ضرر اور اعلیٰ ترین طریقہ علاج ہے، لیکن اس مقصد کے لیے کسی ماہر اور تجربہ کار معالج سے ہجامہ کروانا بہت ضروری ہے۔ کم علم، غیر تربیت یافتہ اور نا تجربہ کار سے بالکل بھی ہجامہ نہیں کروانا چاہیے، اس سے آپ کو فائدہ کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ کسی رجسٹرڈ اور مستند طبیب سے ہی ہجامہ کروائیے، کیونکہ ہجامہ کرنے والے شخص کا انسانی جسم کی اناٹومی اور فزیولوجی سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے، اور صرف ایک رجسٹرڈ اور تربیت یافتہ طبیب ہی ہجامہ کرنے کا مجاز ہے۔ شکریہ۔